أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 79۔ یہ آیت توحید ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کون ہے اور کتنا پاورفل ہے، کتنا رحم دل ہے، کتنا دینے والا ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس کی نظر میں کوئی اور جچتا نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے سامنے اگر مٹی کا ڈھیر ہو، لاکھوں کروڑوں ٹن، اور اس کے سامنے ایک ہیرا پیش کیا جائے تو وہ کسے چنے گا؟ ہیرے کو لے گا۔ تو اللہ کے مقابلے میں ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے پیش کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ماڈل، وہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے؟ کہتے ہیں کہ تم جن لوگوں کو پوجتے ہو میں ان سب سے الگ ہوں۔ اور اس کے لیے کتنا کریج چاہیے، کتنی ہمت چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو بھی، اچھا انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے باقی ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے۔ فیملی، سوسائٹی، لوگ اس کی نظر میں کچھ نہیں رہتے۔ انہوں نے کہا انی بے شک میں، وجہت میں نے اپنا چہرہ کر لیا، اپنا رخ کر لیا، ڈائریکشن کدھر؟ وجہت وجہی اپنا چہرہ کر لیا، للذی اس کی طرف، فطر السماواتی فطر جس نے بنایا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور کس کو؟ زمین کو پیدا کیا۔ تو جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، میں نے اب میرا جو فوکس ہے، میری جو توجہ ہے، میرا جو دھیان ہے وہ اب اسی کو پانے کی، کیونکہ جب وہ مل گیا تو وہ ایک کہانی ہے، بڑی مؤثر ہے، بہت زیادہ امپریسو ہے میرے لیے خاص طور پہ۔ ایک لوگ جو جب کسی چیز کی اہمیت نہیں سمجھتے نا تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں گم رہتے ہیں، فیملی، بچے، فلاں فلاں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ کل جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ سارے اس کے منسٹر، اس کے دربار میں کام کرنے والے آئے، کسی نے خزانے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھی پر، کسی نے گھوڑے پر، کسی نے الگ الگ چیزوں پر، سب دیتا گیا۔ اس کی ایک نوکرانی، ایک لونڈی تھی، وہ پیچھے کھڑی، اسے کہا کہ تم بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دو۔ تو اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ لوگ کہنے لگے دیکھو بیوقوف کو، ارے سب کو لوگ کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، تمہیں بھی کسی نہ کسی چیز پہ، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو گیا۔ جب بادشاہ ہی میرا ہو گیا، راجہ ہی جب میرا ہو گیا، تو پورا کنگڈم اور پوری سلطنت اور پورا راج کس کا ہے؟ میرا ہو گیا۔
تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ وہ جو ہاتھ رکھنے والے تھے ان سب سے زیادہ اس کو نوازا۔ یہی ہماری مثال ہے، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہم سے راضی نہیں، سب ناراض ہو گئے۔ بچے بولتے ہیں تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اور صحیح بات ہے کہ تم نے اصل رول ماڈل نہیں دکھایا کہ تم اللہ کے لیے جینے والے تھے، تم تو میری نوکری اور غلامی کرتے رہے۔ تو اچھا، حنیف کہتے ہیں سب سے کٹ کے ایک طرف ہو جانا، یعنی ایک طرف ایک بھیڑ چل رہی ہے لاکھوں کروڑوں کی، اور اس میں سے ایک آدمی نکل کر کے ایک طرف ہو گیا۔ یا آپ یہ سمجھیے کہ 10 طرف 50 طرف توجہ کرنے کی بجائے انسان کسی ایک چیز پر کیا ہو جائے، فوکسڈ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ تو انہوں نے کس کس چیز کو جدا کیا؟ ماں باپ کو، سوسائٹی کو، حکومت کو، سب سے منہ پھیر کر کے کدھر توجہ کی؟ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ آج آپ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ صرف اور صرف ایک شخص کے لیے، ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہمارے لیے رول ماڈل اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور لاسٹ میں فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ہزاروں لاکھوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہوں، میں صرف ایک ہی خدا کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب انسان ایک طرف ایک چیز پر فوکسڈ ہو جاتا ہے؟ آپ دنیا کے معاملات میں بھی دیکھیے، دنیا کے بھی معاملات میں آپ دیکھیے، اگر آپ کی توجہ 10 چیزوں پر ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، ادھر کچھ ہو رہا ہے، ادھر بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں؟ تو کہاں آدمی کو نظر رکھنی پڑتی ہے؟ بالکل سامنے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا سفر اللہ کی طرف، جہاں سے آئے تھے ادھر ہی ہم جا رہے ہیں۔ فوکس کدھر ہے؟ توجہ کدھر ہے؟ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب میری ہر بات، میرا ہر کام، میری ہر سوچ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی میں کسی کے لیے، کسی سے محبت کروں گا تو کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کے لیے، اور اتنی ہی کروں گا جتنی اجازت ہے۔ کسی سے نفرت کروں گا تو بھی اللہ ہی کے لیے، کسی کو دوں گا تو بھی اللہ ہی کے لیے، کسی سے روکوں گا تو بھی اللہ ہی کے لیے۔ اور جب انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بات اسے ٹینشن نہیں دیتی۔ باپ اگر کہہ دے گھر سے نکلو، وہ ماں باپ کے خلاف لڑ جاتا ہے، وہ سوسائٹی سے اکیلا تنہا ٹکرا جاتا ہے، وہ حکومت سے اکیلا بھڑ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کو حکومت نے حق بات بولنے پر جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، سونے سے لکھنے کے، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق، ہاں کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے، مجھے جیل میں ڈال دیں گے تو جیل میں ڈالیں گے۔ دیکھیے میں نے کس طرح سے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے یہ چیز، توحید۔ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک پر فوکس کرنا، ایک پر، اونلی ون۔ مجھے جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالیں گے تو مجھے میرے محبوب اور میرے دوست سے اکیلے میں، تنہائی میں ملنے کا موقع ملے گا، یعنی اس کی عبادت، اس سے دعا، اس سے مانگنا، اس کی یاد، اس کا بہترین موقع مجھے کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ اچھا، مجھے دیش سے نکال دیں گے، ملک سے بھگا دیں گے، یہ میرے محبوب کی کریشن کو، اس کی تخلیق کو دیکھنے اور اس پہ غور کرنے کا موقع ملے گا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ لاسٹ میں مجھے مار دیں گے تو مجھے ماریں گے تو موت میرے محبوب سے ملنے کا کیا بن جائے گی؟ ذریعہ ہے۔ مرنے کے بعد ہی تو اللہ سے ملنا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔
اور جب انسان اس کے پاس جائے گا تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ خوش کر دے گا۔ تو یہ جو ہے نا توحید، کہ ایک اللہ پر فوکس ہو جانا، انسان دنیا سے اوپر اٹھ جاتا ہے، نہ کسی کی کمنٹ، نہ کسی کی تنقید، نہ کسی کی تعریف، کسی چیز سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کی نگاہ اور اس کی توجہ نیچے رہتی ہی نہیں۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ اگر آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، کار سے یا بس سے، تو جگہ جگہ آپ کو رکاوٹ آتی ہے، کہیں ٹریفک جام ہے، کہیں سگنل ہے وہاں رکنا پڑتا ہے، کہیں ہمس ہے وہاں پہ، کہیں گڈھا ہے۔ لیکن جب اگر آپ فلائٹ سے اڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں سگنل ہے کیا؟ کہیں گڈھا ہے؟ کہیں ہمس ہے کیا؟ کہیں ٹریفک نہیں، آپ اڑتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جب انسان دنیا میں زیادہ الجھا رہتا ہے، دنیا پر اس کا فوکس رہتا ہے، تو ہر شخص کی بات اسے کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ انہوں نے کچھ کہہ دیا، اس پہ ٹینشن ہو گیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، اس پر بیچارہ ڈپریشن میں چلا گیا، دوست چھوڑ کے چلے گئے، اس میں ٹینشن میں ہو گیا، مال کا لاس ہو گیا، اس میں پریشانی میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اوپر اٹھتا ہے اور اس کا فوکس، اس کی توجہ صرف اور صرف ایک ذات پر ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے دنیا میں؟ اللہ اکبر، اللہ کو پانا۔ جب اس پر فوکس ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے ہرٹ نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Indeed, I have turned my face toward He who created the heavens and the earth, inclining toward the truth, and I am not of those who associate others with Allah. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس آیت سے؟ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ جس طرح ہمارے دادا، ہمارے باپ ابراہیم نے سب کو اگنور کر کے، سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کو اپنایا، اور آج دنیا میں ہر جگہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کرسچنز بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، سب ان کو اپنا مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ اور یہ طے ہے کہ جو آدمی صرف اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے اسے جھکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کو ذلیل کراتا ہے، چاہے اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، یا سوسائٹی ہو، یا حکومت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا سے اوپر اٹھ کر اپنی سوچ، اپنی جو ٹارگٹ اور جو گول ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو بنانے کی توفیق نصیب کرنا۔